بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فیض صاحب کی سربراہی میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور قاضی فیض صاحب کی جانب سے ہمیں بڑی امید تھی کہ چھٹیاں ختم ہوتے ہی وہ بنیادی انسانی حقوق کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ایکشن لیں گے، اور بالآخر قاضی فیض صاحب نے اعتزاز احسن صاحب کی جو درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جبری گمشدگیوں پر، اس پر ایکشن لے لیا ہے۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ اور جو توہین عدالت کی درخواست تھی اس پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور ساتھ جو ایک بینچ بنایا گیا ہے نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن یہ بات جان گیا۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا کورٹ اپیل الیکشن پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا بلے کا، اس میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر کے واپس لے لی اور ایک متفرق درخواست دائر کی۔ وہی ہوا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹر کورٹ اپیل قابل سماعت نہیں ہے اور یہ پہلی تاریخ پر اڑ جائے گی، تو وہ اڑنے سے پہلے ہی واپس لے لی گئی ہے اور بصیغہ واپس خارج ہو گئی ہے، اور اب ایک نئی متفرق درخواست دی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، سابق ایم پی اے ہیں امین اللہ نیازی، ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی ہے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے یہ منظور کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان، ان کے کزن بھی ہیں اور ان کے قریبی ساتھی ہیں امین اللہ خان نیازی، ان کو ان کی درخواست ضمانت منظور کی گئی۔ درخواست گزار کی جانب سے راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت عالیہ نے درخواست گزار کو مقامی عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی۔ درخواست گزار امین اللہ نیازی پر 9 مئی کے واقعات میں دہشت گردی کے مقدمات درج تھے، اس بابت انہوں نے درخواست دائر کی تھی اور عدالت سے ان کو حفاظتی ضمانت مل گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب سابق صوبائی وزیر انور زیب خان، خیبر پختونخوا کے سابق صوبائی وزیر تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور صوبائی وزیر انور زیب خان اپنے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ مینگورہ بینچ سوات دارالقضاء جسے کہتے ہیں سوات جا رہے تھے کہ دارالقضاء کے نزدیک پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ پولیس رائے کے مطابق انہیں بنیڑ پولیس نے حراست میں لیا اور بغیر کسی ایف آئی آر کے گرفتار کیا گیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں کوئی نظام ہی نہیں ہے، پشاور ہائی کورٹ تو بڑے ایکشن لے چکی ہے، پشاور ہائی کورٹ بڑے دبنگ طریقے سے سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے اور چیزیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں، چیزیں بربادی کی طرف جا رہی ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو دیکھا جاتا، لیکن بدقسمتی ہے کہ جو آئین اور قانون ہے اس کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور جس شخص کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ اپیل کرنے جا رہا تھا اور اپیل پر ہی دوران سفر ان کو گرفتار کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں آج ایک درخواست دائر ہوئی تھی کہ جو وکلاء ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے، ان فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کے لیے مختلف ہائی کورٹس میں یا مختلف عدالتوں میں جا رہے ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے اور ان کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، اور اس بنیاد پر بھی آج آر پی او کو طلب کیا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے۔ اور اس حد تک جب معاملات آ جائیں اور اس حد تک چیزیں، بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ نظام بہتر ہو ہی نہیں رہا اور نظام اسی طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ہر صورت پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کسی اور نشان پر الیکشن لڑے گی، لیکن بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ فوج ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم صرف اپنے حق کے لیے اور عوام پاکستان کے لیے اور جمہوریت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی ادارے کے سربراہ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کا کہنا تھا کہ کسی ادارے یا سربراہ کے خلاف کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ ہمارا جھگڑا ہو، اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جو حق ہے وہ حاصل کر سکے، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ حاصل کر سکے۔ ہم اس سے زیادہ کچھ مانگ ہی نہیں رہے، ہم صرف اپنے بنیادی انسانی حقوق مانگ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ہر صورت ملنے چاہیے۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کے خلاف الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پہلے انٹرا کورٹ اپیل کی خبر آئی کہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے، وہ ڈویژن بینچ میں ہوگی اور ڈویژن بینچ سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو ختم کرے گا۔
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈویژن بینچ میں اپیل قابل سماعت نہیں ہے، چونکہ انٹرم آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پاس صرف ایک ریمیڈی ہے کہ آپ سپریم کورٹ جائیں۔ اب انہوں نے بیسیکلی ریویو کی درخواست دی ہے، اور یہ اسی عدالت میں دی ہے، سنگل بینچ کو دی ہے، جو 9 جنوری کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا تھا، اور سنگل بینچ نے کہا تھا یہ معاملہ ڈویژن بینچ میں جانا چاہیے۔ انہوں نے اسی کیس میں، پاکستان تحریک انصاف کے کیس میں، بطور رسپونڈنٹ ایک سول مسلینیس اپلیکیشن فائل کی ہے، جس کو ہم سی ایم کہتے ہیں، اور وہ ارلی ہیئرنگ کی تھی کہ جی اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ جو آپ نے پہلا فیصلہ دیا ہے اس کو آپ واپس لیں۔ یہ جب بھی کوئی اسٹے آرڈر ہوتا ہے تو ہم درخواستیں دیتے ہیں، جو اگر ہم رسپونڈنٹ سائڈ سے ہوں، کہ جناب یہ جو آپ نے اسٹے اپلیکیشن پہ انٹرم ریلیف دیا اس کو واپس لیا جائے، جو کبھی واپس نہیں لیا جاتا۔ لیکن ان کی جانب سے یہ درخواست دی گئی ہے صرف ٹائم گین کرنے کے لیے، کہ ہم نے تو چیلنج کیا ہے، ہم نے تو ان کی انٹرا کورٹ اپیل نہیں ہوئی، کوئی اپیل نہیں ہوئی، یہ معاملہ ویسے ہی ڈویژن بینچ میں جانا تھا، اب بھی ڈویژن بینچ میں جائے گا۔ اب انہوں نے درخواست دائر کی ہے، اور 26 دسمبر کے حکم امتناع کے خلاف درخواست دی ہے، اور درخواست میں 2 رکنی خصوصی بینچ تشکیل دے کر کیس جلد سماعت کے لیے بھی مقرر کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ 2 رکنی بینچ کے سامنے تو فی الحال کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز خان کل سنگل بینچ کے طور پر ان کی درخواست پر سماعت کریں گے، اور اس میں وہ میکسیمم یہ کریں گے کہ یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیں گے، چیف جسٹس اس کو ڈویژن بینچ بنائیں گے، اور 9 جنوری کو سماعت ہوگی، اور تب تک پاکستان تحریک انصاف کا جو اسٹے آرڈر ہے وہ جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن نے تبھی تو، چونکہ انتخابی نشان کی ان کو خوف تھا، ڈر تھا، اور جو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، تو پاکستان تحریک انصاف کو پتہ تھا کہ 13 جنوری تک ان کے پاس ٹائم ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی مخصوص نشستیں جس میں پارٹی کی ترجیح لسٹ جاری کرنی ہوتی ہے، اس پر بھی کاغذات نامزدگی کے لیے وقت 13 جنوری مقرر کیا، چونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے جب تک اس پر فیصلہ نہیں آتا تو ہم آگے نہیں چل سکتے۔ اور آج تو باقاعدہ طور پر مولانا فضل الرحمان نے یہ مطالبہ کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات کچھ دنوں کے لیے ڈیلے کیے جائیں، اور ان کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آ گیا ہے۔ اچھا، دوسری جانب اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے نواز شریف کی درخواست پر۔ ایک تو نواز شریف کی جو درخواست ہے آرٹیکل 62(1)(f) کے حوالے سے تا حیات نااہلی یا نااہلی 5 سال ہوگی، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بینچ تشکیل دے دیا ہے، اور اس کو جو سوشل میڈیا پر ہم خیال بینچ کہا جا رہا ہے، جس میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب خود ہوں گے، ان کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے، جسٹس امین الدین خان ہوں گے، جمال مندوخیل ہوں گے، اور جسٹس محمد علی مظہر ہوں گے، اور مسرت ہلالی صاحبہ ہوں گی۔ سپریم کورٹ نے عدالتی فیصلہ اور انتخابی ایکٹ میں تضاد پر نوٹس لیا تھا۔ کیس کی سماعت کل 11:30 بجے ہوگی۔ کیس کے بارے میں اخبارات میں عوامی اشتہار بھی جاری کیا جا چکا ہے، اور کبھی امید ہے کہ یہ کل 11:30 بجے لائیو دکھائی جائے گی، اور اگر لائیو دکھائی جاتی ہے تو ہم ضرور آپ کو اپنے چینل پر کل کی جو لائیو سماعت ہے وہ دکھائیں گے۔ تو یہ 7 رکنی بینچ سماعت کرے گا، لیکن اس سے اہم پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر 22 دسمبر کو فیصلہ جاری کیا گیا تھا۔ اس فیصلے میں الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کو حکم دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا۔ پاکستان تحریک انصاف کو وہ نہ ملا۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمل درآمد کی اور توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی بینچ میں ہوتا یا اس بینچ کے ممبران شامل ہوتے۔ اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا ہے، جو 3 جنوری کو سماعت کرے گا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء شعیب شاہین صبح سویرے سپریم کورٹ گئے تھے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ وقفے کے بعد بتائیے گا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ وقفے کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو شعیب شاہین وہاں پر موجود نہیں تھے، اور چونکہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا تھا، وہاں اپنی انہوں نے پٹیشن دائر کرنی تھی، جو فیصلہ چیلنج کرنا تھا RO کا، تو وہ واپس آئے۔ لیکن ان کی اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ تنقید بھی ہوئی ہے وکلاء پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پریشر میں وہ کام کر رہے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے آپ کو یاد ہوگا خواجہ حارث صاحب جیسے لوگ جو فیسیں لے کے پیچھے ہٹ گئے تھے، تو یہاں بہت مشکل ہے۔ ہمارا آپ جمشید دستی کا جو معاملہ بنا ہے، اور انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے، اور پھر اس سے دکھ کی بات یہ کہ باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے یا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جاتا ہے پولیس افسران کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ریڈ نہیں ہوا، اور پھر رات کو ہی CCTV وہ فوٹیج سامنے آ جاتی ہے جس میں ان کے گھر پر باقاعدہ طور پر رات 2:30 بجے ریڈ کیا جاتا ہے۔
تو ہمارے ملک کا یہ نظام ہے، اور اس حالت میں جو وکلا کام کر رہے ہیں، میں بطور وکیل میں سمجھتا ہوں بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری یہ بہتر طریقے سے اپنی حکمت عملی بنا سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جن حالات میں پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم کام کر رہی ہے، اس میں بجائے اس کے کہ ان کو تنقید کی جائے، کچھ انسانی تقاضے ہیں، کچھ بشری تقاضے ہیں، وہ ہر انسان کے ہوتے ہیں، اور ہر بندے کی جو ایک کچھ ایشوز ہوتے ہیں، اور اس بنیاد پر جو تنقید کی جا رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جو وہ درخواست ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اس میں جو عدالت ہے 3 رکنی بینچ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے، اور اس میں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی، یہ 3 رکنی بینچ ہے جو 3 جنوری کو سماعت کرے گا۔ سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے اعتزاز احسن صاحب کی درخواست لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں کے حوالے سے۔ یہ بہت اہم درخواست تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا اعتزاز احسن سمیت متعدد درخواست گزاروں نے جبری گمشدگیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی تھیں۔ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس درخواست کو کل کے لیے 2 جنوری کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور یہ جو 2 جنوری کو منگل کے روز جسٹس محمد علی مظہر اور مسرت ہلالی اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ یہ 3 رکنی بینچ قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس اعتزاز احسن صاحب کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ بہت اہم درخواست ہے، اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اگر یہ بھی لائیو دکھائی گئی تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو لائیو دکھائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔